بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عزیزوں میں انتقام کا جوش زور پر تھا۔ سلافہ نے جس کے 2 بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے منت مانی تھی کہ اگر حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا جنہوں نے اس کے 2 بیٹوں کو قتل کیا تھا سر ہاتھ آ جائے تو ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی، نعوذ باللہ۔ اس لیے اس نے اعلان کیا تھا کہ جو حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گی۔ سفیان بن خالد کو اس لالچ نے آمادہ کیا کہ وہ ان کا سر لانے کی کوشش کرے، چنانچہ اس نے ازل اور کارا کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم کے لیے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ بھیجنے کی درخواست کی کہ ان کا واز پسندیدہ بتلایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 آدمیوں کو اور بعض روایات میں 6 آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا، جن میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ راستے میں جا کر ان لے جانے والوں نے بد عہدی کی اور دشمنوں کو مقابلے کے لیے بلایا جو 200 آدمی تھے۔ ان میں سے 100 آدمی بہت مشہور تیر انداز تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کو مکہ والوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں بنو لحان کے 200 آدمیوں سے مقابلہ ہوا تھا۔ کفار نے کہا، ہم تمہارے خون سے اپنی زمین رنگنا نہیں چاہتے، صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تم کو قتل نہ کریں گے۔ مگر مسلمانوں نے کہا کہ ہم کافر کے عہد میں نہیں آنا چاہتے، اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے جوش میں کہا، تم سے دھوکہ کیا گیا ہے، مگر گھبرانے کی بات نہیں، شہادت کو غنیمت سمجھو، تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا، اور جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا، آخر شہید ہو گئے اور دعا کی، یا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے قصہ کی خبر کر دے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی، اور اسی وقت ایک فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ چونکہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن چکے تھے کہ صافہ نے ان کے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت مانی ہے، اس لیے مرتے وقت دعا کی، یا اللہ میرا سر تیری راہ میں کٹا جا رہا ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے شہد کی مکھیوں کا اور بعض روایات میں بھیڑوں کا ایک غول بھیج دیا، جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں کا خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو ایک بارش ہوئی اور ان کی نعش کو بہا لے گئی۔ اسی طرح 7 آدمی یا 3 آدمی شہید ہو گئے، غرض 3 باقی رہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد و پیمان کیا، آپ لوگ قیدی بن جاؤ، ہم تم سے بد عہدی نہیں کریں گے۔ یہ تینوں حضرات قیدی بن گئے، اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کی مشقیں باندھی۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ پہلی بد عہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا، ان شہید ہونے والوں کا اقتداء ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا، مگر یہ نہ ٹلے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف 2 حضرات ان کے ساتھ قیدی بنے، جن کو لے جا کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ کے بدلے میں قتل کرے۔ دوسرے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حجیر بن الوہاب نے 100 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج دیا کہ قتل کر دیے جائیں۔ ان کا تماشا دیکھنے کے لیے اور بھی بہت سے لوگ
जमा हुए जिनमें अबू सुफियान भी था। उसने हजरत सैद रजी अल्लाह ताला अन्हु से शहादत के वक्त पूछा, ए जैद, तुझको खुदा की कसम सच कहना, क्या तुझको पसंद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन तेरे बदले में मार दी जाए और तुझको छोड़ दिया जाए कि अपने अहलो अयाल में खुशो खुरम रहे? हजरत सैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम मुझे ये भी गवारा नहीं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ हैं वहीं उनके एक कांटा भी चुभे और हम अपने घर आराम से रहें। ये जवाब सुनकर कुरैश हैरान रह गए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह की मोहब्बत अता फरमाए और हमें नेक अमाल करने और बुराई से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए।